على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. لائق احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت والجلال کے بعد سب سے زیادہ احسانات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر ہیں۔ آپ سے بڑا کوئی محسن، کوئی خیر خواہ، کوئی محبت کرنے والا اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنی بھی محبتیں ہیں، سب کے پیچھے اغراض اور مقاصد ہیں، اپنے مفاد ہیں، اپنے مطلب ہیں۔ چاہے وہ والدین اور اولاد کا تعلق اور رشتہ ہو، یہ محبت ہو، یا استاد اور شاگرد کا تعلق ہو، یا پیر اور مرید کا آپس میں تعلق اور رشتہ ہو، یا بھائی کا بھائی کے ساتھ، یا دوست کا دوست کے ساتھ، جتنے بھی تعلق ہیں، جتنی بھی محبتیں ہیں، سب میں کوئی نہ کوئی غرض، کوئی نہ کوئی مفاد، کوئی نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے۔ لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے ہم سے، امت سے، یہ بے غرض ہے، بے لوث ہے، کیونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ارشاد فرما دیا تھا پہلے ہی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ کا رب تو آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو خوش کر دے گا، پھر بھی راتوں کو سجدے میں پڑے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ ایسی محبت، ایسے چاہنے والے، ایسی وفا کرنے والے، ایسی خیر خواہی کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ اے لوگوں، جو رسول میں نے تمہاری طرف بھیجا ہے، ایسے تم سے محبت کرتے ہیں، اتنے بڑے تمہارے محسن اور خیر خواہ ہیں کہ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، پریشانی تمہیں ہوتی ہے، کلیجہ ان کا دکھتا ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھیں، تمہیں مبتلا عذاب دیکھیں، انہیں گوارا نہیں۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی، تمہاری خیر خواہی، تمہارے فائدے کے لیے حریص ہے، تمہیں کیسے فائدہ پہنچ جائے، دنیا میں تمہیں فائدہ پہنچ جائے، آخرت میں تمہیں فائدہ پہنچ جائے، ہر اعتبار سے تمہارے لیے سہولت ہو، تمہارے لیے آسانی ہو، تمہیں کوئی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ ان کی فکر ہے، اس حوالے سے بڑے حریص ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت زیادہ پسند ہے، حتیٰ کہ آخری وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، یہ جو سیدہ عائشہ، ان کے جو بھائی مسواک کر رہے ہیں، مجھے مسواک کی ضرورت ہے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ یہ بھی سیدہ عائشہ کی فضیلت ہے۔ بہت زیادہ محبوب، بہت زیادہ مسواک کیا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا ارشاد فرمایا،
لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، مجھے محبوب تو ہے اور میری چاہت اور خواہش تو یہ ہے کہ فرض کر دوں امت پر، لیکن پیش نظر یہ ہے، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ امت پر دشواری ہو جائے گی، میری امت کے لیے یہ چیز بھاری ہو جائے گی، اس لیے میں حکم نہیں دیتا، ان پر فرض نہیں کرتا، ان پر لازم نہیں کرتا ہوں مسواک۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بتاخیر العشاء، مجھے امت کی پریشانی کا، امت کی تکلیف کا خیال آتا ہے، ورنہ اگر یہ خیال نہ ہوتا، امت کی تکلیف اور پریشانی پیش نظر نہ ہوتی تو میں عشاء میں تاخیر کرنے کا حکم دے دیتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے جب بھی دو چیزوں میں اختیار دیا گیا، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، دو راستوں، دو چیزوں کے بارے میں اختیار دیا گیا، یہ کریے یا یہ کریے، آپ نے ایسر، جو زیادہ آسان ہو، جس میں زیادہ سہولت ہو امت کے لیے، آپ نے اسے اختیار کیا، ہمارے لیے، ہماری آسانی کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ذرا سی طویل کر دی، ایک صاحب انہوں نے شکایت کی کہ میں تھکا ہارا محنت کر کے آیا، انہوں نے لمبی قرات کی عشاء میں، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا افتان انت یا معاذ، اے معاذ لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو، بھٹکانے والے ہو، اتنی لمبی قرات کرتے ہو، اور فرمایا تم میں سے جو بھی امامت کرے فلیخفف، ہلکی نماز پڑھائے، مختصر نماز پڑھائے، فإن فیکم الضعیف والمریض وذا الحاجہ، یہ کہ تم میں کمزور ہوتے ہیں، بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، سب کی رعایت کرنا۔ بعض صحابہ نے جب یہ چاہا کہ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہیں، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، لہذا آپ کی تھوڑی عبادت تو بہت زیادہ ہے، اس کی کوالٹی تو الگ ہی ہے، لہذا ہمیں زیادہ عبادت کرنا چاہیے، ہمیں مستقل عبادت میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے۔ ایک نے کہا مستقل نمازیں پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، ایک نے کہا مستقل روزے رکھوں گا، ایک نے کہا شادی نہیں کروں گا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ نے سخت تنبیہ فرمائی کہ مجھ سے زیادہ متقی ہو، انی اخشاکم باللہ واتقاکم باللہ، میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے بڑا متقی ہوں، لیکن میری یہ حالت ہے اصوم و افطر و ارقد و اتزوج النساء، میں سوتا بھی ہوں، بیویوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس طریقے سے ہٹے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہماری خیر خواہی کے لیے، ورنہ چھوڑ دیا جاتا ٹھیک ہے اپنے طور پہ جتنی مرضی عبادت کرو۔ ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا مثلی و مثلکم کمثل رجل اوقد نارا، میری اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے جنگل میں آگ روشن کی، آگ جلائی، اب پتنگے اور کیڑے مکوڑے اس میں تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، اس آگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں روشنی ہے، نور ہے، اس میں ان کی بھلائی اور فائدہ ہے۔ ایسے میری اور تمہاری مثال ہے، میں دیکھتا ہوں تم غلط راستوں پر تیزی سے بڑھ رہے ہو، جہنم کے گڑھے کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن،
سب سے بڑے غمخوار، سب سے بڑے خیر خواہ ہمارے، سب سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے، حتیٰ کہ ایسی محبت اگر کسی کو کچھ دیا بھی تو بھی اپنے لیے نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت میں کچھ مال تقسیم کیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وسعد جالس مجلس میں موجود تھے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی۔ اول رجل رما بسہم فی سبیل اللہ، سب سے پہلے اللہ کے راستے میں تیر چلائی۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کہہ رہے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ مستجاب الدعاء، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوفہ کے گورنر تھے اور نماز بھی پڑھایا کرتے تھے۔ تو کسی نے شکایت کی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک شکایت پہنچائی کہ لا یحسن الصلاۃ، نماز ٹھیک سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کسی کی کوئی شکایت ملے تو واپس بلا دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے معزول کر دیا، ہٹا دیا انہیں۔ کہیں ایسا نہ زیادہ موقع دیا جائے تو اپنا گروپ بنا لے، اپنی ٹیم اور اپنی جماعت تیار کر لے۔ بہرحال ان کا ایک اپنا یہ انداز تھا۔ بلایا اور پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو ایسے ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے۔ میں عشاء میں پہلی رکعت کو لمبی کرتا ہوں، دوسری کو اس سے ہلکی کرتا ہوں۔ فرمایا مجھے تم سے یہی امید تھی، مجھے تمہارے بارے میں کوئی ایسی بدگمانی نہیں تھی کہ تم نے کوئی غلط کیا ہے یا شکایت کا موقع دیا ہے، لیکن یہ حکمت عملی ہے، تمہیں بلایا۔ پھر دو لوگوں کو ان کے ساتھ روانہ کیا کہ جاؤ تحقیق کرو، اور ہر مسجد میں جا کر کے انہوں نے پوچھا، سیدنا سعد بھی ساتھ میں ہے، کسی مسجد میں کسی نے کوئی شکایت نہیں کی، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مسجد بنی عبس میں جب پہنچے تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جب آپ پوچھ ہی رہے ہیں تو سنیں، لا یسیر بالسریہ، سیدنا سعد اللہ کے راستے میں نہیں جاتے، ولا یقسم بالسویہ، برابر تقسیم نہیں کرتے، ولا یعدل فی القضیہ، جب فیصلہ کرتے ہیں تو انصاف نہیں کرتے۔ لا یسری بالسریہ ولا یقسم بالسریہ ولا یعدل فی القضیہ۔ مستجاب الدعوات سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فوراً جواب دیا، اللہم ان کان عبدک ھذا قام ریاء وسمعۃ، اے اللہ اگر آپ کا یہ بندہ ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، مشہور ہونے کے لیے یہ حرکت کی ہے، یہ الزام لگایا ہے، یہ طعنہ دیا ہے، یہ شکایت کی ہے، یہ عیب نکالا ہے، فاطل عمرہ، یہ جو کہتا میں اللہ کے راستے میں نہیں جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ سمجھتا ہے مجھے جان پیاری ہے۔ اذن خبت وضل عملی، اللہ کے راستے میں پہلا تیر میں نے چلایا، مجھے یہ کہہ رہے کہ میں بزدل ہوں، علیاذ باللہ، میں اللہ کے راستے میں نہیں جاتا، مجھے جان پیاری ہے۔ اے اللہ اس کی عمر بڑھا دیجیے، فاطل عمرہ واطل فقرہ، یہ جو کہتا ہے کہ میں برابر تقسیم نہیں کرتا ہوں، مال کو انصاف کے ساتھ نہیں دیتا ہوں، اس کا مطلب مال محبوب ہے، اللہ اس کا فقر بڑھا دیجیے، فقر و فاقے میں مبتلا کر دیجیے، وعرضہ بالفتن، فتنے میں ڈال دیجیے۔ راوی فرماتے ہیں یہ شخص بوڑھا ہو گیا، اتنی لمبی عمر اس کی ہوئی کہ اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی، اور ایسے فتنوں میں مبتلا کیا گیا کہ
کوفے کی گلیوں میں لوگوں کو، عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا اور لوگ اسے مارتے تھے، لیکن یہ بددعا لگی عادت سے مجبور کہ اس حالت میں بڑھاپے میں بھی لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا اور کہتا تھا مجھے ساتھ کی بددعا لگی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے، ہمیں علماء کے حوالے سے، ائمہ کے حوالے سے اپنی شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے بلا وجہ کی سازشیں کرنا، پروپیگنڈا کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ ہمارا بھی اس طرح کا انجام ہو سکتا ہے۔ بہرحال صحیح بخاری کی روایت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں، سیدنا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک شخص کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زیادہ پسند، یہ بہت اچھے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ انہیں نہیں دیتے ہیں؟ یہ تو مومن ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا او مسلمن، مومن نہیں مسلم کہو۔ فرماتے فسکت قلیلا، تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہو گیا، پھر جو مجھے معلوم تھا کہ یہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، پھر میں نے دہرایا یا رسول اللہ مومنن، یہ تو مومن ہے، آپ انہیں کیوں محروم رکھ رہے ہیں؟ 3 بار یہی کہا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی، میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دیتا ہوں، مال عطا کرتا ہوں، جبکہ دوسرا مجھے زیادہ محبوب ہے، وہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، کیوں؟ پھر دوسرے کو کیوں دیتا ہوں؟ خشیۃ ان یکب فی النار علی وجہہ، اس ڈر سے اسے دے دیتا ہوں کہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محروم رکھنے کی وجہ سے یہ غلط راستے پر چل پڑے، اسے دینے کی وجہ سے، اسے نوازنے کی وجہ سے، اسے کچھ عطا کرنے کی وجہ سے ہو سکتا راہ حق پر آ جائے۔ دنیا کسی کو نوازتی ہے تو اس لیے کہ اپنی ٹیم بن جائے، اپنے فالوور بڑھ جائیں، اپنی جماعت، ہمیں ووٹ مل جائے، ہمارے چاہنے والے ہو جائیں۔ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فائدہ نہیں چاہ رہے، اور دنیا والے تو دیتے ہی اسی وقت ہیں، سارے نیتا اور لیڈر اسی وقت نظر آتے ہیں، اسی وقت دیتے ہیں، غریبوں کو اسی وقت نوازتے ہیں جب الیکشن آ جاتا ہے، جب ووٹ لینے کا نمبر آتا ہے، جب اپنا کام لینا ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ بے پناہ امت سے محبت ہے، رحمت للعالمین آپ کو کہا گیا، ساری انسانیت کے لیے رحمت، یہ آپ ان کے لیے چاہ رہے کہ یہ دوزخ سے بچ جائیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ میرے نزدیک محبوب ہے، تم جو کہہ رہے ہو مومن اور میں جو کہہ رہا ہوں مسلم، یہ اس لیے کسی کے بارے میں گارنٹی کے ساتھ یہ نہ کہو، ایمان دل کی کیفیت کا نام، اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں تو ہم مسلمان کہیں یقینی طور پہ، ایمان یہ دل کی کیفیت ہے، اس کے بارے میں کسی کو کیا پتہ ہے، لیکن آپ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ میرے نزدیک محبوب ہے، ایسا نہیں کہ یہ غلط ہے۔ غزوہ حنین کے موقع پر بہت مال آیا، آپ نے ان قبائل میں تقسیم کیا جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ یہاں انصار کو اعتراض ہوا، جب قربانیاں دینے کی بات آئی تو ہم آگے بڑھے، ہم نے قربانیاں دی، ہماری عورتیں بیوہ ہوئیں، ہمارے بچے یتیم ہوئے، جب نوازنے کی بات آئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محروم رکھا۔ آپ نے سیدنا سعد بن معاذ جو ان کے سردار تھے انہیں بلایا، فرمایا تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے کہا میں بھی اپنے قوم کا ایک فرد ہوں، میرا بھی خیال ایسا ہی ہے۔ آپ نے کہا ایک احاطے میں ایک باڑے میں جمع کرو سب کو، سارے انصار کو جمع کیا گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، یا معشر الانصار ما قالت بلغتنی عنکم وجدت وجدتموها فی انفسکم الم آتکم ضلالا فہداکم اللہ بی وعالة فاغناکم اللہ بی ومتفرقین فالفکم اللہ بی۔
انصار کی جماعت یہ کیسی چیمی گوئیاں، یہ کیسے اعتراضات ہیں، یہ کیا باتیں چل رہی ہیں میرے خلاف؟ کیا یہ صورتحال نہیں تھی کہ میں تمہارے درمیان تشریف لایا، تم بھٹکے ہوئے تھے، غلط راستوں پر تھے، ناواقف تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں راہ حق پر لگا دیا، ہدایت کی دولت سے سرفراز کر دیا، تم نادار تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں مالدار کر دیا، تم آپس میں اختلاف کرنے والے، لڑنے والے، جھگڑنے والے، بھائی بھائی کے دشمن تھے، اللہ نے میری وجہ سے شیر و شکر کر دیا، آپس میں محبتیں ڈال دی، بھائی بھائی بنا دیا۔ الا تجیبوننی یا معشر الانصار، انصار کی جماعت مجھے جواب نہیں دیتے۔ سب نے بیک زبان کہا قد اجبناک یا رسول اللہ، للہ ولرسولہ المن والفضل، یا رسول اللہ ہم نے جواب دے دیا، سارا احسان اور فضل و کرم اللہ اس کے رسول کا ہے۔ آپ نے کہا تم جواب دینا چاہو تو جواب دے سکتے ہو، اتیتنا مکذبا فصدقناک وعائلا فواسیناک وطریدا فآویناک وعتبا فزوجناک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن بھی یاد کریے، مکے میں آپ پر کیا کچھ گزری، کیسی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، آپ کو اپنے وطن سے نکالا گیا، آپ کو کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، ہم نے آپ کو سپورٹ کیا، آپ ہمارے یہاں آئے، ہم نے سب کچھ اپنا لگا دیا، مال بھی لگا دیا، جان بھی لگا دی، تم چاہو یہ کہہ سکتے ہو، ولا صدقتم، اے انصار کی جماعت تم سچ کہو گے، ولا صدقتم، تمہاری تصدیق کی جائے گی۔ میں محمد عربی بھی کہوں گا کہ انصار آج ٹھیک کہہ رہے ہیں، دنیا بھی کہے گی کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یا معاشر الانصار اوجدتم فی انفسکم فی ضعاعۃ من الدنیا الشاة والبعیر، انصار کی جماعت معمولی دنیا کی وجہ سے، بھیڑ بکریوں کی وجہ سے، مال غنیمت کی وجہ سے اپنے نبی سے ناراض ہو گئے کہ میں نے تمہیں نہیں دیا غیروں کو دے دیا۔ یہ معمولی چیزیں، یہ دنیا کی چیزیں میں نے اس لیے انہیں دی کہ وہ اسلام میں نہیں تھے، تعلقت بہا قوما، ان کی دلجوئی مقصود تھی، راہ حق پر لگانا مقصود تھا، انہیں غلط راستے سے بچانا مقصود تھا۔ میں اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی جماعت پڑھانے کے لیے کبھی کسی کو نہیں دیتا۔ میں کسی کو نوازتا ہوں، ذاتی غرض نہیں ہوتی ہے، میرا مفاد پوشیدہ نہیں ہوتا ہے، میری محبت تو بے لوث ہے، بے غرض ہے، بے مفاد ہے، میں اپنا کچھ نہیں چاہتا، پھر مجھ سے کیوں ناراض ہوگے؟ ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے لیے ناراض ہوتے ہیں، آپ کا طریقہ چھوڑتے ہیں، آپ کی سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں، غیروں کے طریقے پر جاتے، کیوں؟ دنیا کے لیے۔ میں دنیا کے لیے، دنیا کی بھیڑ بکریوں کے لیے، مال غنیمت کے لیے مجھ سے ناراض ہو گئے، میری شکایتیں کرنے لگے۔ ایمان کا مزہ اسے آئے گا جو اللہ اس کے رسول سے راضی ہو جائے، اسلام کو دین مان کر راضی ہو جائے۔ اللہ تو راضی ہو ہی جاتا ہے، اللہ سے کہہ دے گناہ کر کے اللہ توبہ، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے۔ ہم بھی کیا راضی ہیں اللہ اس کے رسول سے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کیا، ایسا نہیں تم سے محبت نہیں ہے، تم میرے اپنے ہو، ایسی محبت ہے، تم سے بھی ایسا تعلق ہے کہ اگر ہجرت نہ ہوتی لکنتم رحم من الانصار، میں بھی ایک انصاری شخص ہوتا، ولو سلک الناس فی واد وسلکت الانصار فی شعب وواد، اگر انصار ایک وادی میں چلیں، ایک گھاٹی میں چلیں، اور لوگ دوسری گھاٹی اور دوسرے راستے پر چلیں، لسلکت فی واد الانصار، تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا، میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ الانصار شعار والناس دثار، انصار شعار ہے جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے، جو جسم سے ٹچ ہوتا ہے، اسے شعار کہتے ہیں، دثار اوپر کے کپڑے کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انصار شعار کی طرح ہے، اتنا قریبی تعلق ہے مجھ سے۔ سارے صحابہ نے کہا، سارے انصار نے کہا رضینا برسول اللہ قسما وحظا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقسیم کی ہے ہم اس پر راضی ہیں، خوش ہیں۔
ہمیں ایسا نبی ملا ہے جو ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بے لوث ہم سے محبت کرنے والا. اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات، تو ہمیں بھی محبت کا بدلہ محبت سے دینا چاہیے، وفا کا بدلہ وفا سے دینا چاہیے. ہمارے پیش نظر بھی یہی ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جائے، آپ کے طریقے کی بات آ جائے، آپ کے سنت کی بات آ جائے، تو ساری چیزیں ایک طرف. جیسے وہ صحابی نے جواب دیا تھا اترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لقمہ گر جائے صاف کر کے اٹھا کر کے کھا لینا ہے، کیا اس لیے چھوڑ دوں کہ یہاں کا کلچر الگ ہے، یہاں کے لوگ اسے عیب سمجھتے ہیں، معیوب سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے ہیں، ان کا کلچر الگ ہے، تو ایسے کلچر پر لعنت ہے. میں انہیں گدھا سمجھتا ہوں، بیوقوف سمجھتا ہوں. آترک سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقاء، کیا ان احمقوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ ہمارا بھی یہ ذوق ہونا چاہیے، یہ مزاج ہونا چاہیے، یہ جواب ہونا چاہیے. محبت کا بدلہ محبت ہونا چاہیے. اللہ رب العزت والجلال ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.